میں نے عرض کیا تھا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ جس وقت حکم آ رہا ہو اس وقت کے بعد کی نافرمانی مانی جائیں گی یا اس وقت کے ہونے والی نافرمانی پہ دلیل مجھے دو. ایک دلیل نہیں انہوں نے دی، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ کسی امام معصوم سے تک سے نہیں دی. اب میں نے کہا تھا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نبی قرآن نے کہا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ بٹکو. حضرت علی صحیح سند کے ساتھ ہماری روایات میں ہے کہ وہ شراب پی کے نماز پڑھانے چلے گئے تھے. اب جس وقت شراب تمہاری روایت ہم پہ حجت نہیں ہے بھائی، یہ اس طرح نماز میں اب میں تمہاری کتابوں سے دکھاؤں گا کہ کون شراب پیتا تھا. بعد میں نہ بولو، بعد میں نہ بولو. اب یہ بات دیکھو کہ اب قرآن کی وہ آیت ہے، جو بھی لوگ نماز پڑھانے تک شراب پیتے رہے، نماز میں بھی شراب پی کر نماز پڑھاتے رہے. اب قرآن کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ. اب کیا انہوں نے نماز کی توہین کی، اللہ کے حکم کی توہین کی، ہفتے اعمال ان کے ہو گئے؟ نہیں. جس وقت نہیں آئی ہوتی ہے اس کے بعد کا عمل ہوتا ہے. یہ عقل پاگل کے پاگل کو بھی پتا ہوتا ہے، کامن سینس جو بندے کی ہوتی ہے نا، وہ جب ختم ہو جائے تو بندہ کیا کرے؟ عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ. جب اللہ نے کہا کہ بھئی یہ نہ کرو، جوا نہ کھیلو، تو تم جو ہے ربا، سود نہ کھاؤ، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اس سے پہلے جو لوگ مزابنہ اور دوسرے قسم کے معاہدے معاملات کرتے تھے نجائز حرام، کیا ان پہ وہ حد لگے گی؟ ان پہ گناہ کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں نہ ہوگا. قرآن جب نازل ہوا، جب کسی کام کا حکم دیا اس کو نہیں کیا تو گناہ ہے، اور جس کام سے روکا اس کے بعد اگر ہوا تو پھر گناہ ہے. اب جس وقت نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا کہ لا ترفعوا اصواتکم، کہ ان کو کہو کہ آپ کے سامنے آوازیں اونچی نہ کریں، اس کے بعد مجھے دکھانا ہے کہ حضرت ابوبکر، عمر یا کسی نے آواز اونچی کی یا نہیں کی. اور دوسری بات، یہ بخاری شریف سے کہہ رہے ہیں ہفتے اعمال ہو گئے، ہفتے اعمال ہو گئے، قرآن میں ہفتے اعمال ہو گئے. بخاری میں ایسا کوئی لفظ نہیں. میں پوری سند اور پوری روایت پڑھ دیتا ہوں. بخاری میں کسی جگہ یہ بتا دیں کہ یہ شان نزول کے وقت کسی کا ہفتے عمل ہوا ہے، کیونکہ خدا کو بھی پتا، رسول کو بھی پتا، جب کسی کام کو منع کیا جا رہا ہے اس کے بعد نافرمانی مانی جائے گی. نافرمانی کی ان کو ڈیفینیشن نہیں پتا، نافرمانی کی تعریف کیا بتائے کریں؟ وہ عمل جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، اللہ کی رضا کے، اللہ کے رسول کی رضا کے. جس وقت حکم ہی نہیں ہے، رضا کہاں سے معلوم ہے؟ تو تکلیف مالا یطاق لازم آ جائے گی. اور قرآن میں حکم ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اتنی عقلی باتیں نہیں سمجھتا، اس لیے تو میں نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی وسعت عقل نہ ہو اللہ تعالیٰ وہ حکم نہیں دیتا. اور اصول کافی میں یہ موجود ہے سند کے ساتھ کہ کلم الناس علی قدر عقولہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق باتیں کریں، عقل سے اوپر باتیں. اب جب ایک بندے کو پتہ ہی نہیں کہ ہفتے عمل کا باعث ہے نہیں ہے، ولا قرآن تشعرون، حدیث کا حکم ہی نازل بعد میں ہو رہا لا ہے. تشعرون، ہاں بعد وانتم لا میں تشعرون. لا ترفعوا، نہیں کے بعد ہے، یہ آ گیا بات میں. اب نہیں ہونے کے بعد جہالت عذر نہیں ہوتا، ان کو بھی پتا ہے. ان کے ہاں اصول ہے کہ اگر کسی کو امام معصوم کا جاہل رہا تو اللہ کے ہاں وہ حجت نہیں لا سکتا، عذر نہیں پیش کر سکتا کہ مجھے امام معصوم کا نہیں پتا تھا. اس پر فرض تھا کہ امام معصوم کی تلاش کرے. اسی طرح جب نہیں آ گئی تو اس کے بعد کے احکام نافذ ہوں گے کہ بھائی عمل نہیں کیا یا کیا. جب نہیں ہے تو عمل کہاں سے بنا ہوگا بتائیں؟ یہ خلاف عقل باتیں کری جا رہی ہیں. اس کو میں نے 10 دفعہ جواب دے دیا کہ میں نے بتایا تھا کہ لا ترفعوا، نہیں اونچی کرنی آوازیں، اور اس کے بعد حکم نافذ ہوگا نا، نہیں جو کرے گا نافرمان ہوگا. ابھی وزیر اعظم نے حکم ہی نہیں دیا، یا صدر نے حکم ہی نہیں دیا، سپریم کورٹ نے حکم ہی نہیں دیا یہ کرنا یا نہیں کرنا، اور جب حکم دے دیا توہین عدالت بعد میں لگتی، پہلے ہی لگ جاندی ہے. اور اس بندے کو کوئی سمجھائے یار، اتنی سمجھ نہیں جس بندے میں. تو اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ حین قدیم علی رکب ابن بنی تیم کے لوگ آئے، ان کے سامنے رفع اصواتہما، ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کی. کسی جگہ فقال اليوم ابو بکر لعمر مارت الخلافی ما فرتفعت اصواتهما في ذلك فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم. اس کے کہیں نازک کہیں یہ بات نہیں ہے. آگے فقان عمر يسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى يستفهموا ولم يذكر ذلك نبی، یعنی ابو بکر کسی جگہ ایک لفظ نہیں ہے کہ ان کے ہفتے عمل ہو گئے یا ان پر گناہ ہو گیا یا یہ ہے وہ ہے. اور اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کبھی بھی ایسا کیس نہیں ہوا. پھر انہوں نے غلط پھر بات پیش کی تھی جب بات ختم ہونے لگی، ٹائم ختم ہونے لگا تھا، کہ نبی پاک نے قلم جو ہاتھ منگائی تو کیا ہے، ابو عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ. وہاں بھی انہوں نے تحریف کی. مسند احمد کی جو روایت ہے حضرت علی سے ہے وہاں، اور اس میں بخاری میں اور مسلم میں جو روایت ہے نا وفیہ وعندہ رجال کا لفظ ہے کہ وہاں عباس بھی موجود ہیں، علی بھی موجود ہیں، اور اوتو جمع کا صیغہ ہے، جو بھی موجود ہے سارے لاؤ قلم دو ہاتھ. تو اگر نافرمانی ابو عمر نے کی حسبنا کتاب اللہ کہہ کے، عباس اور علی کیوں نہیں لے آئے قلم دو ہاتھ؟ حدیث قرطاس کے نام سے ہے یہ. لیکن یہ بات گڑبڑ کر کے جان بوجھ کے، چونکہ اس کے ذہن میں ایک دماغ میں فطور بیٹھا ہوا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر، بھائی ہم اس لیے کہتے ہیں اس بات کو کہ ہم جیسے کوئی بندہ یہ کہے کہ نبوت کا دعویٰ کر دے جھوٹی، تو کوئی دلیل کا مطالبہ کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں یہی ہے کفر کی دلیل. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کا ایمان اتنا ما وراء الورا ہے کہ جو مطالبہ دلیل کرے گا، دلیل کا مطالبے سے ہی وہ بندہ کافر ہو جائے گا. مار تو بلا شک ہم جیسے سورج ہے نا،
सूरज पे इतना यकीन नहीं करते, अबू बकर उमर उस्मान पे हम यकीन करते हैं। वो तो तुझे समझाने के लिए हमने कहा चलो यार, जो कहता है शिया के कुफर पे मुनाजरा नहीं करते, अबू बकर सिद्दीक हज़रत उमर के ईमान पे मुनाजरा कर लो। हमने कहा ठीक है। अब ये एक बात इन्होंने खुद पेश की थी, बात इब्ने खुतैबा है किताबुल इमामा व सियासा, इन्होंने खुद पेश किया था, आपको पता है पिछली बारी में, कि इमामा व सियासा के जो मुसन्निफ है इब्ने खुतैबा अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन खुतैबा देनवरी, इनकी वफात हुई है 276 हिजरी में। इनकी रिवायत पेश की थी इन्होंने अबू कहाफा और खानदान के बारे में, यूं थे और वो थे। अब इन्हीं से मैं एक रिवायत पेश करने लगा हूँ इनके उसके जवाब में, ठीक हो गई। पहली रिवायत, फज़ल अबी बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा हदसना भाई अबी ये शिया मरियम नहीं है, हदसना असद इब्न मूसा क़ाल हदसना भाई ये शिया नहीं है, इसको क्यों पेश कर रहे हैं? قال حدثنا وكيع عن يونس بن ابي اسحاق عن الشعبي عن علي بن ابي طالب عن علي بن ابي طالب کرم اللہ وجهه قال كنت جالسا عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی اور ابو بکر اور عمر فات کے بعد کی ذکر کر رہے ہیں، ان کی میت پر کون ذکر کر رہا ہے؟ حضرت علی۔ کنت جالسا، پہلے نبی پاک علیہ السلام کے حدیث، کنت جالسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما فقال علیہ السلام هذان سیدا کحول اہل الجنۃ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین ولا تخبرهما یا علی۔ اے علی، علی رضی اللہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، ابو بکر عمر آئے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ جنتیوں کے بوڑھوں کے سردار ہیں دونوں، اور اولین آخرین جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا کے علاوہ اور جو ترم اللہ نے استعمال کی نا، سیدہ شباب اہل الجنہ، اور عورتوں مرد، یہ فرق جو دنیا میں مانا جاتا ہے اس کے لحاظ سے بھی اللہ بات کر لیتا ہے۔ اچھا جی، اچھا بہرحال نبی علیہ جنت میں کوئی بوڑھا ہوتا ہی السلام نہیں۔ جو سردار ہے، نبی علیہ السلام سے فرمایا علی ان کو بتانا نہیں ابھی۔ یہ پھر حضرت علی، دوسری حدیث، حدثنا یحییٰ بن عبد الحمید حمانی حدثنا احمد بن حواش الحنفی قال حدثنا ابن المبارک عن عمر بن سعید عن ابی ملیکہ قال سمعت ابن عباس، یہ پہلی تھی علی سے، دوسری ابن عباس سے، وضع عمر رضی اللہ عنہ علی سریری، جب حضرت عمر فوت ہوئے تو ان کی لاش چرپائی پہ رکھی گئی، تو فتکفن الناس یدعون ویصلون قبل ان یرفع، لوگوں نے چرپائی جنازہ اٹھانے سے پہلے جو پڑھتے ہیں سب کچھ اپنا کام پورا کیا۔ فلم یرعنی الا رجل وقد اخذ بمنکبی من ورائی، ابن عباس کہتے ہیں ایک شخص نے میرے پیچھے سے کندھا پکڑ لیا، فالتفت فاذا علی بن ابی طالب، جب میں نے مڑ کے جو دیکھا وہ علی بن ابی طالب تھے کرم اللہ وجہہ، یترحم علی عمر، آپ نے کہا اللہ رحم کرے عمر پر، منافق پہ رحم کر رہے ہیں۔ فقال واللہ ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عمله منک یا عمر، حضرت عمر کی میت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم کسی کو میں نے نہیں پیچھے چھوڑا جس نے میرے نزدیک سب سے عمل زیادہ اچھا کیا ہو سوائے تیرے عمر سے، یعنی تیرے سے زیادہ اچھے عمل والا میرے پیچھے ہی ہے، تو ہی واحد ہے جو میرے سے آگے اچھے عمل میں۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اور بخدا، ان كُنتُ لَأَرْجُو، اور اگر میں امید رکھوں ان یجعلک اللہ مع صاحبک، حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے تیرے ساتھی کے ساتھ کر دے گا، یعنی وہی عمل کا بدلہ دے گا۔ آگے کہتے ہیں وذاک انی کنت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ذهبت انا وابو بکر وعمر، وکنت انا وابو بکر عمر، میں جا رہا ہوں ابو بکر عمر میرے ساتھ ہیں، میں ہوں اور ابو بکر عمر میرے ساتھ ہیں۔ وان كنت لاظن ان يجعلك الله تعالی معهما، اور ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تجھے بھی وہ عمل اور وہ مرتبہ فضیلت دے دے گا۔ بھائی کوئی شیعہ حدیث پیش کرو نا۔ اب یہ بات ہم نے اس لیے نہیں پیش کی، ہم نے اس لیے پیش کی کہ سنی اس وجہ سے نہیں پیش کی، انہوں نے اپنے خطیبہ سے یہ کہا تھا کہ ابو قحافہ چکلا چلاتا تھا، اب ابو قحافہ باپ ہے، ابو بکر بیٹے ہیں، اب آپ کو پتا ہے کہ نیب کے قانون بھی باپ پہ علیحدہ نافذ ہوتے ہیں، بیٹے پہ اتنی عقل ہمارے نیب والوں کو بھی آ گئی ہے، قانون بھائی باپ علیحدہ ہوتا ہے بیٹا علیحدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ابن قتیبہ جنہوں نے کہا تھا نا کہ ابو قحافہ یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، انہوں نے ہی یہ روایت کی ہے کہ جنتیوں کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اب انہوں نے کہا تھا جنت میں تو بوڑھا ہوگا ہی نہیں، ثابت ہو گیا کہ ابو چکلا علی کو پوچھو ابن عباس کو پوچھو، ان کو جن کو نبی پاک کہہ رہے ہیں یہ جنتیوں کے بوڑھوں کے سردار ہیں، اور یہ ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت میں بوڑھا نہیں کوئی ہوگا، جنت میں بوڑھا جو دنیا میں بوڑھے ہیں، دنیا میں مرد ہیں، دنیا میں بچے ہیں، دنیا میں مرد ہیں، عورتیں ہیں، وہ سارے جوان ہی ہوں گے، لیکن جو ٹرم ہے اللہ تعالیٰ پہ کیا رسول پہ ممنوع ہے کہ دنیا والی ٹرم اور اصطلاحات آخرت والوں پہ استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں عورت سے کہا تھا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائے گی، تو عورت ناخوش ہو کے چلی گئی، پھر نبی پاک نے بلایا، پوچھا کہ میرا مقصد تھا تو جنت میں نہیں جائے گی، بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، تو ہو سکتا ہے آپ نے یہ مراد لے لیا اور جو مثال بھی موجود ہے۔ دوسرے نے کہا کہ جناب علی وہ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم جو آیت ہے نا وہ علی نے عمل کیا، کیا سوال ہے، وہ علی پہ نازل ہوئی تھی نبی پہ نازل ہوئی تھی؟
یعنی علی زیادہ سمجھدار ہے، علی زیادہ باعمل ہے کہ اللہ کی تعلیمات پہ عمل کر رہا ہے، نبی کو نہیں پتا. یہی کفر کی وجوہات ہیں ان کی. یہ تو آپ پیش وجوہات کرو ہے نا، کہ علی کو تو آپ دکھاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب جہاد کیا. انبیاء سے بھی اوپر. اب دوسری بات یہ نا، یہی دلیل ہے قطعی کہ ابو بکر عمر کے خلاف جہاد نہ کرنا، یہی تو منافق نہیں تھے. یہی آیت کی تاریخ خود مان گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے منافقین کے خلاف جہاد نہیں کیا اور علی نے کیا، اور آیت کی تحریف کر کے علی پہ پھیر رہا ہے. میں نے یہ کہا تھا لا تجد قوما میں اسی بات کسی خناس کا جواب دیا جو دماغ میں خناس آیا نا، اے نبی آپ ایسی قوم کو نہیں پایا ہوا جو صحابہ ہیں کہ منافق ہو جائیں یا مرتد ہو جائیں. جو منافق مرتد ہو گئے تھے حذیفہ ابن یمان کو نبی پاک نے کان میں بتا دیا تھا، یہ سب کو پتہ ہے. وہ 12 کے نام بھی آ گئے، طبرانی میں موجود ہے، ان کے قبیلے بھی آ گئے تھے جن کو دبیلا پھوڑا 8 کو پورا کفایت کرے گا، وہ اس سے مر گئے ہیں، وہ سارے مر چکے اور وہ موجود ہیں، وہ 8 کے 12 نام موجود. اس کے علاوہ اگر نبی علیہ السلام نے کسی اور کی نماز جنازہ پڑھی یا نہیں پڑھائی وہ بتا دیا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. اب اس کے علاوہ مجھے بتائیں کسی اور منافق کی نبی پاک نے نماز جنازہ، دلیل آپ کے ذمہ ہے منافق کی نماز جنازہ پڑھائی ہو، اس کی قبر پہ کھڑے ہوئے ہوں، اس کے خلاف جہاد نہ کیا اگر منافقت پتہ چل گئی. تو یہی تو دلیل میں قرآن کی لایا ہوں کہ نبی پاک پہ آیت نازل ہوئی کہ منافق اور کفار کے خلاف جہاد کریں اور سختی کریں. پہلے والی نرمی چھوڑیں، جہاد کی تو بات ہے، سختی کریں. کم از کم یہ تو افشا کر دیں کہ منافق کون کون ہے. ابو بکر عمر جو آپ کے بغل میں بیٹھے ہیں، حفصہ اور عائشہ ان کی بیٹی آپ کے بغل میں بیٹھی ہیں، ان کو بتا دیں یہ قطعی ثبوت اور قطعی دلالت آیت ہے اس بات پر، قطعی دلیل ہے کہ حضرت بکر صدیق حضرت عمر مسلمان پکے سچے اتقا تھے، متقی تھے، خلیفہ راشد تھے واقعتاً. کیونکہ اگر یہ منافق یا نفاق ان کے حبت اعمال ہو گئے ہوتے نبی پاک یقیناً ان کے خلاف جہاد کرتے اور یہ مان گیا. چلو ایک اور آیت بتاتے ہیں ان کو، وہ اس سے بھی قطعی ہے، یہ پھر بھی نہیں مانے گا. سورہ انفال والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین وجاہدوا پڑھا ہے بھائی، مجھے نہیں بولنا. وجاہدوا جہاد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم. اچھا، قرآن کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور آپ کو ٹھکانہ دیا اور مدد کی، یہ پکے سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے بڑی رزق کریم اللہ کی طرف سے. اب یہ پوری دنیا جانتی ہے حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا تھا، ہجرت بھی کی تھی نبی پاک کو اپنے ساتھ، علی تو پیچھے رہ گیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے، غار حرا کا قرآن میں آگے موجود ہے، ایک وہ بھی تھا ساتھ، ثانی یسرین اذ فی الغار. یہ قطعی ہے اس بات پہ حضرت ابوبکر صدیق ہجرت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، وجاہدوا، اور غزوہ بدر سے لے کے غزوہ تبوک تک اپنا جھارا مال لٹانے والا ابو بکر ہے. یہ تینوں وصف ابو بکر میں موجود ہیں. قرآن کہہ رہا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا. جہاد کب جہاد کیا؟ کب جہاد کیا؟ کب جہاد کیا؟ غزوہ بدر، غزوہ بدر، غزوہ احد. دکھاؤ کتاب میں کہ اس نے پتھر بھی مارا ہے. کتاب دکھاؤ کہ اس نے پتھر بھی مارا ہے. ابو بکر عمر کا جہاد ثابت کرو. اگر بخاری ٹھیک ہے اپنی کتاب سے بخاری مسلم پڑھی ہے اس بات سے. دکھاؤ ایک دکھاؤ، بڑی ایک حدیث دکھاؤ کہ ابو بکر نے ایک کافر کو پتھر مارا، اس کو خراش ڈالا، پتھر مارا. اچھا، اس سے پوچھو جہاد کی تعریف کیا ہے؟ اب پوچھو جہاد کی تعریف کیا؟ میں نے قطعی ثبوت، قطعی دلالت آیت پیش کر دی ہے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا وہاجروا. حالانکہ یہ عطف کے ساتھ ہے، آپ کو پتا ہے عطف کے ساتھ ہے، اور یہ آیت قطعی ثبوت تو ہوتی قرآن کی آیت ہے، قطعی دلالت ہے اس بات پر. اذ ہما فی الغار میں بتا دیا گیا کہ ہجرت کرنے والا کون تھا، ایمان بھی آ گیا، ہجرت بھی آ گئی. اب آخری بات یہ کریں جہاد والی. میں نے کہا غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک نبی پھر جیش اسامہ، صرف وہاں ہی نہیں، اور جب نبی علیہ السلام نے وصال کے وقت حکم دیا تھا جیش اسامہ روانہ کرو، تو سب سے پہلے جس کام کو حضرت ابوبکر نے پورا کیا جیش اسامہ کو روانہ کیا، اور اسی حالت میں کیا جیسے اوکے بھائی ٹائم ختم ہے. 18 منٹ ہو گئے بھائی، 18 منٹ ہو گئے. اوکے بھائی، علامہ صاحب ابھی تک